آج کی ہماری جو نشست ہے یہ مجلس نمبر 80 ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے اور ہماری 2 نشستیں اس کے اوپر ہو چکی ہیں۔ سورہ آل عمران شریف کا جو رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے تو اس میں چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر آیا ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ دین کا ایک بہت بڑا باب ہے اور ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ رسول نے یہ ہمارے اوپر فریضہ مقرر کیا ہے، تو اس کی ایک خاص اہمیت کے پیش نظر، اس کی فرضیت کے پیش نظر ہم نے اس طرح کیے کہ صرف سادہ ترجمہ کار کے اور مختصر تشریح کار کے آگے بڑھنے کی بجائے ہم یہاں پر رک گئے، اور بات یہاں پر ضمنی طور کے اوپر یہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے ضمن کے اندر یہ بات یہاں تک آ گئی تھی کہ کوئی شخص آپ کے گھر کے اوپر آتا ہے، آپ کے گھر کے اوپر حملہ کرتا ہے، آپ کی عزت کے اوپر، آپ کے مال کے اوپر، آبرو کے اوپر، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس صورت کے اندر، ڈیفنس کے اندر، اپنے دفاع کے اندر آپ اس شخص کو قتل کر سکتے ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو بتا دی تھی، من قتل دون عزتی فهو شہید، من قتل دون مالہ فهو شہید، من قتل دون حقی فهو شہید، من قتل دون نفسی فهو شہید۔ یہ اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اس کے لیے لڑنا کیا ہے؟ اس کے دوران انسان کو موت آ جائے تو وہ شہید ہے۔ یہ بات میں آپ کو یہاں تک بتا چکا ہوں کہ کوئی شخص آپ کے گھر کے اوپر، آپ کی بیوی کی عزت کے اوپر حملہ کرے، بیٹی کی عزت کے اوپر، بیٹے کی عزت کے اوپر، آپ کے مال کے اوپر، آپ کی جان کے اوپر، تو ایسے شخص کو ڈیفنس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ قتل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس صورت کے اندر کہ پہلے آپ اس طرح کریں کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس شخص کو منع کروں، یہ رک جائے، میں اس شخص کو ہلکی ضرب لگاؤں، یہ مڑ جائے گا، ڈر جائے گا۔ تو جب آپ اس طرح کریں اور اس سے کام نہ چلے، پھر بھی وہ باز نہ آئے، تو اگلا درجہ ہے، پھر آپ اس کو مار دیں۔ یعنی اس سے اگلے پھر مار سے آگے پھر یہی ہوتا ہے نا، ایک شخص زبردست آپ نے اس کے ساتھ فائٹ کی، اس کو آپ نے ہلکی مار دی ہے، آپ نے اس کو زخمی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ آپ اپنے دفاع کے اندر اس کو ماریں گے۔ تو جب آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ زبان سے یعنی روکنے سے بھی نہیں روکے گا، آپ اس کو ترغیب دلائیں کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ اس طرح کروں گا، آپ اس کو دھمکیاں دیں، آپ اس کو ڈرائیں، اس کو خوف دلائیں، قبر قیامت کا خوف دلائیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس طرح نہیں کرتا، تو پھر اگلی صورت کیا ہے؟ وہ پھر بھی آگے بڑھتا ہے، تو اس کے اندر پھر شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، یعنی عقلاً بھی اور نقلاً بھی۔ نقل کے اندر بھی یہ بات آ گئی ہے اور عقلی طور کے اوپر بھی ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ اس کو مارتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ابن رستم نے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کا سامان چھین لیا تو تمہارے لیے اس کو قتل کرنا جائز ہے، حتیٰ کہ تم اس کا سامان چھڑا لو اور اس آدمی کو واپس کر دو۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ جو چور مکانوں میں نقب لگا رہا ہو تمہارے لیے اس کو قتل کرنا جائز ہے، اور جو آدمی تمہارا دانت توڑنا چاہتا ہو مدافعات میں تمہارا اس کو قتل کرنا جائز ہے، بشرطے کہ تم ایسی جگہ پر ہو جہاں لوگ تمہاری مدد کو نہ پہنچ سکیں۔ اور یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ۔ اور حدیث کے اندر ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو شخص برائی کو دیکھو وہ اپنے ہاتھ سے مٹائے، اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹائے، خواہ برائی کرنے والے کو قتل کرنا پڑے، اور اگر وہ زبان سے منع کرنے پر باز آ جائے تو اس کو زبان سے منع کرے۔ یہ حکم ہر اس برائی کے لیے جو اعلیٰ اعلان کی جا رہی ہے اور اس پر اصرار کیے جا رہا ہو۔ مثلا کوئی شخص بتہ وصول کرتا ہے، جبراً ٹیکس وصول کرتا ہے، اور جب ہاتھ سے برائی کو مٹانا اور زبان سے منع کرنا دونوں میں اس کی جان کو خطرہ ہو تو اس کے لیے سکوت کرنا جائز ہے۔ پیچھے آپ کیا پڑھ کے آئیں؟ یعنی دیکھیں نا، اعلیٰ اعلان برائیاں ہو رہی ہیں، لوگ ٹیکس وصول کرتے ہیں، بتہ وصول کرتے ہیں، یہ زیادتی ہے نا، تو آپ اس کو زبان سے منع کریں۔ اگر وہ زبان سے باز نہیں آتا تو پھر آپ اس کو ہاتھ سے منع کریں، یعنی ہاتھ سے اس برائی کو ختم کریں، اور اس ہاتھ سے برائی ختم کرنے کے لیے اگر اس کی جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا ہے، تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی اس صورت کے اندر
اس کی جان کو خطرہ ہے، یعنی وہ نیکی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا زبانی کلامی، تو اب کیا ہے اس کی جان کو خطرہ ہے، تو ایسی حالت کے اندر اس کے لیے سکوت کرنا بھی کیا ہے، جائز ہے۔ ایسی حالت کے اندر اس کے لیے سکوت کرنا بھی جائز ہے، اور اس وقت اس پر لازم ہے کہ اس برائی سے اور ان برائی کرنے والوں سے الگ ہو جائے، برائی سے اور برائی کرنے والوں سے کیا ہو جائے، الگ ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ابن مسعود نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک تمہاری بات کو قبول کیا جائے تو تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جب تمہاری بات کو قبول نہ کیا جائے تو پھر تم اپنی جان کی فکر کرو۔ اس طرح حضرت ابو صلبہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، حتیٰ کہ جب تم یہ دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جا رہی ہے، خواہش کی پیروی کی جا رہی ہے، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، تو ہر شخص اپنی رائے پر اترا رہا ہے، تو پھر تم اپنی جان کی فکر کرو اور لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قبول نہ کریں اور اپنی خواہشات اور آراء کی پیروی کریں تو پھر تمہارے لیے ان کو چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ اس کو بٹھائیں ایک منٹ۔ تو پھر کیا کریں؟ تمہارے لیے ان کو چھوڑنے کی گنجائش ہے اور تم اپنی فکر کرو اور لوگوں کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو، اور جب لوگوں کا یہ حال ہو تو پھر آپ نے برائی پر ٹوکنے کو ترک کرنا مباح قرار دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ سمجھ گئے نا؟ یہ بات ہے میں چونکہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، کہ اس طرح کے یہ جس وقت لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم کیا مطلب ہے؟ کہ تمہیں گمراہ کرنے والے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں گمراہ کرنے والے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ کیوں نقصان نہیں دے سکتی؟ اس صورت میں نقصان نہیں دے سکتی کہ جس صورت کے اندر تم اس طرح کرو کہ اپنا فرض ادا کر لو، یعنی نیکی کو حکم آپ نے دے دیا، برائی سے آپ نے منع کر دیا، اس کے باوجود بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ آپ اس طرح کریں کہ نیکی کا حکم آپ نے دے دیا، برائی سے آپ نے روک دیا، اپنی ذمہ داری آپ نے پوری کر دی، اس کے باوجود بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی اس کے اوپر چلتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور بری باتیں کرتے ہیں، خواہشات کو الہ بنایا ہوا ہے، آپ کی بات نہیں سنتے، تو پھر اس صورت میں آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی ہے۔ یعنی لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم کا یہ معنی ہے، یعنی یہ نہیں کہ علیکم انفسکم بس تم سلامت رہو باقی جو کرتے نہیں، آپ اپنی ڈیوٹی ادا کریں، امر بالمعروف والنہی عن المنکر آپ کا فریضہ ہے، اس کو ادا کریں۔ پھر بھی لوگ آپ کے پیچھے نہیں چلتے، آپ کی بات نہیں مانتے، تو پھر آپ نے حق ادا کر دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ پھر ان کی کسی گمراہ کی گمراہی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہیں۔ اب دیکھیں اس سے اگلا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کیا ہے؟ یہ ایک فریضہ ہے۔ اب نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے نا۔ یعنی دیکھیں نا، بعض لوگ رسومات کو، رواجوں کو، اپنے باپ دادا کی ان سے باپ دادا سے جو کچھ وراثت میں ملتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جس وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ رسول کی طرف آئیں، اللہ رسول کی بات مانیں، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اب دیکھیں ہم ہندوستان کے ساتھ رہیں، ان کی کئی باتیں ہم نے اپنے کلچر کے اندر داخل کر لی ہیں، لوگ ان کو اس طرح دین سمجھنے لگے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو کئی لوگ اس طرح جہالت کی وجہ سے برائی ہوتی ہے اس کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ اس طرح کہ نیکی ہوتی ہے اس کو برائی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ نیکی ہوتی ہے، بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، اور نیکی کا اعلان کا ایک موقع ہوتا ہے، برائی سے منع کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ کچھ مصلحت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ اس وقت میں منع کروں گا تو کیا اثر پڑے گا معاشرے کے اوپر، اس وقت میں حکم دوں گا تو کیا اثر پڑے گا، اگر نہیں دوں گا تو کیا اثر پڑے گا، اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں نا، سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ کیا بغیر علم کے اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں؟ یعنی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یعنی بغیر علم کی بھی کوئی شخص واعظ کر سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ ایک جاہل آدمی ہے، بالکل اس کو کچھ بھی نہیں پتہ، کیا وہ بھی اس طرح کرے گا کہ اٹھ کر کھڑا ہو کے واعظ کرے گا؟ تو دیکھیں نا، آپ صورتیں ہیں نا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں،
بعض صورتیں اس طرح ہوتی ہیں کہ یعنی بعض صورتوں میں ان صورتوں میں ایک صورت یہ ہے کہ واعظ کے ذریعے ممبر کے اوپر بیٹھ کر لوگ اس طرح کریں کہ آپ برائی سے منع کریں اور نیکی کا حکم دیں. بعض اس طرح کہ نہیں، ممبر کے اوپر واعظ و نصیحت کے ذریعے نہیں، ویسے ہی عام انداز کے اندر آپ تجارت کرتے ہیں، کوئی اور دنیا کا کام کرتے ہیں، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو نصیحت کرتے ہیں، تو اس کی کچھ صورتیں، ٹھیک ہے، اس کی کچھ صورتیں. اب ان صورتوں میں سے یہ جو صورت ہے یعنی واعظ اور نصیحت کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، تو کیا ایسا شخص جو واعظ کے ذریعے امر بالمعروف کرے گا، نہی عن المنکر کرے گا، کر سکتا ہے بغیر علم کے یا نہیں کر سکتا؟ تو یاد رکھیں اس بارے میں کہ بغیر علم کے واعظ کرنا اور تبلیغ کرنا یہ حرام ہے. بغیر علم کے واعظ کرنا اور تبلیغ کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واعظ کے ذریعے اور تبلیغ کے ذریعے اگر آپ کریں گے اور آپ کے پاس علم نہیں ہے تو ایسا کرنا حرام ہے. یعنی جاہل آدمی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا واعظ کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے حرام ہے. اب اس کے دلائل کیا ہیں؟ دلائل انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی انشاءاللہ تعالی تو ہم اگلی نشست کے اندر کریں گے. بس جو باتیں ہوئی اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ.